اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کی رغبت دلائی ہے ہمیں. لیکن ہم اس پہ بات کرنے سے پہلے چلتے ہیں کہ ہم الاسماء الحسنی کو کیوں جانیں. مقاصد، what we want to get out of that. کیوں جانیں کیا ہے، تو اس کے ذرا تقریباً 10 پوائنٹس آپ کو دینے لگی ہوں، نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہو. پہچان کیا ہوتی ہے؟ 2 لفظ لکھیے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک لفظ ہوتی ہے پہچان. معرفت لکھ لیجئے یا عرفان لکھ لیجئے. عرف یا رفو سے اعراف، ہاں، پہچان. علم کیا ہے؟ نالج. اور معرفت کیا ہے؟ ریکگنائزیشن. ہمیں اللہ کے بارے میں علم تو ہے، نالج ہے، ریکگنائزیشن نہیں ہے. تو اللہ کے ناموں کو جاننے کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے لیے، ہمارے سامنے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح پہچان تو سکیں. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے قربت ہو. ہم جس کو جانتے نہیں ہیں نا، اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. قربت ہوتی ہے جب پہچان ہوتی ہے، یہ چیز میرے بڑے کام کی ہے نا، تو پھر آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے سیل فون ہر وقت ہاتھوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ پہچان گئے. سیل فون میں گھڑی ہے، سیل فون میں آپ کا ویدر ہے، ABC DC سبھی کچھ اس میں کہہ دیجئے، ہاں، تو آپ کس سے قربت ہے؟ آپ کس چیز کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں؟ مثلا ایک بیمار ہے اور آکسیجن ماسک اس کے منہ پہ لگا ہوا ہے، سلنڈر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ اس سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی جدا ہوگا؟ نہیں جدا ہوگا. اس کو پتہ ہے میرا سانس اکھڑے گا. تو جتنا مالک کے بارے میں جانتے جائیں گے، اتنی اس کے ساتھ قربت کو محسوس کریں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ تعلق کی مضبوطی کے لیے ہے. تعلق پورا نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جن رشتوں سے زیادہ دن نہ ملیں یا کوئی ضرورتیں نہ بندی ہوں، تو بیچ میں ایک قسم کی دراڑ آنے لگتی ہے، ایک فوگ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح ایک اور وجہ اس کو پڑھنے کی، جاننے کی کیا ہے، اس کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کے ناموں اور اس کے بارے میں پڑھو، جانو. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کیا آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. گاڑی جو چلاتے ہیں اس کے پرزوں کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو مانتے بھی ہیں نا. بالکل اسی طرح اللہ کے بارے میں جاننا، اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں. اور پھر اگلی بات ہے عبادت کی روح ہے. یہ نمازیں پھیکی کیوں ہیں؟ ہماری نمازیں مردہ کیوں ہو گئی؟ اس پہ ایک لیکچر بھی ہے، آج ہماری نمازیں مردہ کیوں ہو گئی. قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ قصص ہوگی یا نمل ہے غالباً. اللہ کہتے ہیں نماز برائی سے روکتی ہے، ہماری تو کوئی نہیں روکتی. وجہ کیا ہے کہ وہ عبادت کی روح ہی نہیں ہے. جیسے ہمارا جسم اور روح ہے نا، اس طرح ہماری عبادت کا بھی جسم ہوتا ہے، روح ہوتی ہے. جسم تو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا. اس پہ تو ویسے ہو گئی، اس پہ تو ہم نے مسجدیں لگ کر لیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور رفع الذہن کتنا کرنا ہے، اونچی نماز کے نیچی نماز. لیکن اصل روح جو خشوع تھا وہ ختم ہو گیا. تو خشوع پیدا ہوتا ہے. اگلی وجہ دیکھیے گا، خشیت سے معرفت الہی پیدا ہوتی ہے. اب جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانیں گے نا، آپ دیکھیے آپ کا دل اللہ کی مربوبیت کو محسوس کرے گا. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم خشیت کا راستہ ہے، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. چھوڑو پڑھا تو عمل نہیں کرنا، اس سے تو ہم ایسے ہی اچھے، جاہل ہی اچھے. نہیں، علم آپ کو خشیت پہ لے کے جاتا ہے. اور خشیت سے جب معرفت الہی پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر عبادات میں حسن آتا ہے. پھر معرفت اخلاص کے دروازے کھولتی ہے. اکثر ہی سنتے ہیں آپ لوگ کلاسز میں، ہائے اخلاص. اخلاص کہاں سے آئے گا؟ معرفت سے آئے گا. دن بدن آپ خالص ہوتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا دنیا میں آپ کو 3 4 جگہ سے ایک چیز ملتی ہے، سب جگہ سے ٹرائی کر کے آخر میں آپ ایک نتیجے پہ آتے ہیں، یہ فلاں جگہ سے بڑی اچھی ملتی ہے. بس پھر آپ مخلص ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ جاتے ہیں وہیں سے چیز لے کے آتے ہیں. کوئی ایک برانڈ آپ کو سوٹ کر گیا، کوئی ایک گاڑی اچھی لگی وہ لے لی. معرفت اخلاص کے دروازے کیسے کھولتی ہے؟ جو ہم اللہ کو چھوڑ کر لڑکتے پڑکتے ہیں نا ابھی ادھر ادھر، وجہ کہ ابھی پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا. اور اخلاص جب آتا ہے تو اخلاص سے حقیقی انس اور محبت پیدا ہوتی ہے. آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں. یہ کوئی عبادت کا لفظ نہیں ہے جو ہمیں آپ کو ایسے دکھے.
یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے درس کے لگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. تو یہ انشاءاللہ آپ کی میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھائے گا. اور پھر ایک اور بات لکھ لیجئے کہ جتنا اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے. یقین کریں، آپ میری بات پہ یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے تصور سے بہت زیادہ اچھا ہے. بچے کو کہتے ہیں اللہ مارے گا، اللہ آگ میں ڈالے گا، وہ دیکھو یہ. اب یہ کیا گمان کیا آپ نے؟ غلط کیا ہے. آپ جتنا اللہ کے ناموں کو پڑھتے جائیں گے نا، آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن بڑھتا جائے گا. اور وہ تو خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. پھر گناہ کرتے ہوئے شرم و حیا آئے گی. اتنی پیاری ہستی کے آگے ایسا کرو. لیکن نا، دنیا میں دونوں ہی برے ہیں، وہ بھی بولتا ہے، وہ بھی بولتی ہے، وہ بھی ٹھک ٹھک، وہ بھی ٹھک ٹھک. کبھی وہ گالی دے دیتا ہے، کبھی وہ دے دیتی ہے. لیکن ایک بڑا ہی پیارا انسان ہوتا ہے، کبھی غصہ ہی نہیں کیا، کبھی بولا ہی نہیں، کبھی بدتمیزی کی نہیں. اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے تو بڑی شرم آئے گی آپ کو. تو جب آپ کو اللہ کی اصل ہستی کا پتہ چلتا ہے نا، تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے. اور پھر اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی محبوب ہو جائے گی آپ کو. بس دیکھیے، میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، آپ جیم بتائیں، اور اس کے جیمز کا بھی سلسلہ شروع کریں، شیئرنگ میں ڈالا کریں گے گروپس میں. اور انشاءاللہ جیسے رمضان میں آپ بہت ساری بناتے ہیں، اسپیشلی این کے ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ سب اس کورس کے اندر جیمز بنائیں گے تاکہ آپ کا بھی انپٹ اس میں آئے گا. تو بات کیا کرتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں. چوائس چینج کرنی ہے آپ نے. میں نے شادی ہوتی ہے لڑکی کو عموماً، اور لڑکے کو بھی کسی حد تک، ایک دوسرے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بس اچھا بندہ وہ جو دوسرے کی چوائس کو اپنی چوائس بنا لے. ایک مرچیں کھاتا ہے، ایک نہیں کھاتا، آپ بھی نہ کھائیں، کوئی بات نہیں، جو صحیح کر رہا ہے وہی کرنا لگ جائیے. تو اللہ کی مرضی محبوب ہوگی. اور پھر ایک اور فائدہ ہوگا کہ اپنی خوشی پر اللہ کی رضا مقدم جانیں گے آپ. نہیں میں کیوں، چپ، کوئی ضرورت نہیں، اللہ جس پہ خوش وہ کروں گی. آپ دیکھیے تقابل کریں. میں اپنے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کو پہلے برابر رکھ رہی ہوں، پھر میں ایک ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ جو میرا نا، اس کو میں نیچے اور لیفٹ کو اوپر کرتی جا رہی ہوں. آپ دیکھیے نیچے والا ہاتھ میرا ٹیبل پہ آ گیا، اور دوسرا جتنا میں اوپر لے جاؤں. دن بدن جتنا اللہ اکبر ہوتا جائے گا، آپ اصغر ہوتے جائیں گے. تو جب آپ اصغر ہیں تو آپ کی خواہش کی اور آپ کی خوشی کی کیا اوقات ہے میری. چھوڑو، میں کیا چاہتی ہوں، چھوڑو، میں کیوں یہ پہنوں، میں کیوں یہ دیکھوں، چھوڑو. اور آپ کو اللہ کی رضا اچھی لگے گی، اور پھر آپ کی زندگی پاکیزہ ہوتی جائے گی. اللہ سورۃ نحل میں فرماتا ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں. اور پھر اگلا فائدہ جو آپ کو ہوگا نا اس کو پڑھنے سے، وہ کیا ہوگا کہ اللہ کی قدر آئے گی. 3 دفعہ قرآن میں، اور جو ہماری آیت بایت چل رہی ہے صبح کی کلاس میں، اس میں اب انشاءاللہ کل کے سیشن کے اندر اس کے اگلی میں ہماری آیت آ رہی ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. جو اسلو کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں اس وقت، آپ کو وہاں بات سمجھ آئے گی. اللہ کی قدر آتی ہے الاسماء الحسنی کو جاننے سے. اور جب اللہ کی قدر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی قدر شناسی ہوتی ہے. دیکھیے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے اس کی بات کی بھی قدر نہیں کرتے. لکھ لیں، ہم صرف اس بندے کی بات سنتے ہیں جس کی ہمارے دل میں قدر ہوتی ہے. آپ اس کو استاد مت کہیں، کہنا چھوڑ دیجئے جس کی بات آپ نہیں سنتے، کیونکہ آپ کے دل سے اس کی قدر جا چکی ہے. یہ صرف ایک اوپر کا ڈھکوسلا ہوتا ہے، ہمیں بڑا پیار ہے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ، یہ کبھی کبھی کا تعلق تو بندہ کسی سے بھی کر لیتا. اور جتنی اللہ کی قدر آتی ہے نا، اس کا ایک اگلا اثر آپ پہ آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے. اللہ سے ملاقات کا اشتیاق آتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، تشہد کی دعا میں آپ کو خود بھی مل جائے گی، اگر آپ حسن المسلم میں بھی دیکھیں اور بھی، کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اپنی آنکھوں کی لذت کا، یعنی میری آنکھیں کس چیز کی لذت پائیں؟ تجھے دیکھیں، تیری ملاقات کا شوق ہے. خود سے پوچھئے، کیا شوق ہے اللہ سے ملنے کا؟ کبھی روئیں، اللہ جی میں آپ سے اداس ہو گئی ہوں، اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. 2 سال پاکستان نہ جائیں، یا انڈیا نہ جائیں، یا بنگلہ دیش نہ جائیں، مدر لینڈ نہ، اپنے ہوم لینڈ نہ جائیں، ہائے ماں کو ملے ہوئے 3 سال ہو گئے، ہائے بہن کو نہیں دیکھا، بھائی کو نہیں دیکھا.
آج تک آپ نے اور میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کشش محسوس کی؟ دیکھیے مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. آپ دیکھیں نجات صحابہ کے درخشاں پہلو دیکھیے، ویکینڈز پہ وہ سیریز چلے گی انشاءاللہ 3 دن تک. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کو ایسے اللہ سے ملنے کا شوق تھا جیسے آپ کو اپنے کسی بڑے سے. تشبیہ تو نہیں دے سکتے لیکن محبت ابلتی ہے. اللہ جی میں نے آپ کو دیکھنا ہے. وہ اپنی موت کا سوچ کے کہتے تھے آج رات پھر ہم بس وہاں ہوں گے. پھر اسی طرح جتنی اللہ کی قدر آئے گی نا تو دنیا پر آخرت کی چاہت مقدم بولیے آ جائے گی. پھر آپ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل پہ عمل کریں گے. پھر آپ اس دنیا کو کہیں گے چھوڑو، کلا بل تحبون العاجل ویذرون الآخرہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ چھوٹی سی ادنا سی چیز مچھر کا پر، اس کو پانے کے لیے ہمیشہ کی آخرت خراب کر رہے ہو. اور پھر سب سے بڑا ایک فائدہ آپ کو اللہ کی قدر معلوم ہونے کا ہوگا کہ آپ کی روح کا تزکیہ ہوگا. آپ کی روح کو وہ فوڈ ملے گا جو اکثر لیکچرز میں اور خاص طور پہ سبیل الجنہ میں آپ سنتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی گفٹ ملتا ہے تو پہلے تو پیکنگ بڑی پیاری لگتی ہے، پھر گفٹ اچھا لگتا ہے، پھر ڈبہ کھولتے ہیں، آخر میں وہ اندر سے ایک رنگ یا ایک موتی نکلتا ہے. جو ہی وہ رنگ پکڑی وہ انگلی میں ڈالتے ہیں باقی پیکنگ ساری ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ میرا آپ کا یہ جو وجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں میں، آئی ایم، میرا، مائن، یہ کیا ہے؟ آپ کی روح ہے. یہ جسم کے اوپر ایک کھال ہے، ایک لبادہ ہے، ریپنگ پیپر ہے. کسی کو اللہ نے سکن ڈال دیا، کسی کو گورا بنا دیا کالا، کسی پہ پمپلز لگا دیے، کسی کے بال اگا دیے. یہ سب موت کی صورت میں اتر جانے ہیں. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہتے ہوئے اللہ نے آپ کی روح کو کہلوانا ہے اور سنانا ہے اور آپ کی روح کو لے جانا ہے. تو روح پاک ہوگی، یہ پیش کرنی ہے کل اللہ کو. افسوس کی بات ہے جو جسم مٹی میں جانا، جو گندگی کا مجموعہ جس کو لوگوں نے چند گھنٹے تک اپنے گھر میں نہیں رکھنا، ہم ساری زندگی اس کے تقاضوں میں جیے اور ادھر ہی چلے گئے. جب آپ اصل پہ آتے ہیں نا تو آپ کی روح کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روح چمکاتے ہیں کیونکہ جو کسی کو دینی ہوتی ہے نا چیز اس کے فائدہ ہوتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ جب آپ کو اللہ کی قدر آتی ہے نا تو اب عبادتوں میں لطف آنے لگتا ہے. پھر لذت عبادت، وہ کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنا ہے. اور پھر آپ دنیاوی سہاروں کی بجائے اللہ پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے. چھوڑو، میں کسی پہ کیوں نظریں لگاؤں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں، مجھے اس نے کیا دینا، میں نے اس سے کیا لینا. اس طریقے سے ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اپنے تعلق کو جوڑتا ہے اتنا جوڑتا ہے کہ اس کو پھر ہر طرف اپنے رب کی پھیلی ہوئی کائنات دکھتی ہے. اور پھر ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ دعاؤں میں گہرائی اور یقین آنے لگتا ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا مانگو اللہ سے اس صورت میں کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو. پھر دعاؤں میں گہرائی آتی ہے، یقین آتی ہے. اور اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ جتنی اللہ کی قدر آتی جاتی ہے گناہوں پر مایوسیوں سے اب بچنے لگتے ہیں. شیطان پہلے گناہ کراتا ہے پھر مایوس کراتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہے نا وہ الغفور، ہے وہ غفار الغفار، اور وہ ہے ستار العیوب. بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی آپ مایوس نہیں ہوتے. کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں پر وہ بڑی ذات ہے کہ اللہ میں تو ہوں بندہ عاصی پر تو اتنا معاف کرنے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا برا حال گناہ گاروں کو پتہ لگ جائے وہ بھی جنت کی امید لگا لے. اور پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا وسیلہ بن جاتا ہے. جتنی اللہ کی قدر آتی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اللہ کی ذات کو، ہستی کو ضرور ذہن میں رکھیں گے. دیکھنا اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ بنا ہی دینا. اور پھر آپ کہتے ہیں جب اللہ کی قدر آتی ہے لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. کوئی مطلوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، صرف اللہ. کسی کی طلب نہیں ہے، کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے، اور کسی اور سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا جو مجھے اپنے رب سے لینا ہے. ذرا سا اپنی آنکھیں بند کریں چند سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو دیکھیے. آپ کو اپنے ارد گرد محبتوں کا ایک حصار دکھے گا. آپ اپنے رب کے بارے میں ذرا سوچئے. آپ اس میپ کو دیکھیے کیسے اللہ کی محبت اور اللہ کا ایک ایک نام، ایک ایک خوبی جب آپ کو اس کا یقین آنے لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک درخت کی چھاؤں میں محسوس کرتے ہیں.
میں جب اس پکچر کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت سا درخت ہے اور میں اس کے نیچے کھڑی ہوں. یہ نیچے جو براؤن سا ڈنڈا ہے نا، اس کے اوپر اپنے آپ کو محسوس کریں. آپ نیچے، اور رب کی رحمت، رب کے اسماء اور رب کی صفات نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. جس کا مالک اتنی خوبیوں کا مالک ہے، جس کے بس اتنا کچھ ہے، کیا پھر اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی؟ کسی اور کے ساتھ آپ اپنا معاملہ، اپنا تعلق خوبصورت کریں گے، جوڑیں گے؟ نہیں. آپ کو غم صرف ایک لگا ہوا ہے، صرف ایک غم ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے نہ چلی جاؤں. میرا رب جو ہے وہ ہے اصل رب. میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گی، اور آپ دیکھتے ہی جائیں گے، دیکھتے ہی جائیں گے، آپ میں اتنی غیر محسوس قسم کی تبدیلی آئے گی، اتنی غیر مخصوص قسم کی تبدیلی آئے گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگائیں گے. آپ کہیں گے مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں چینج ہو رہی ہوں، میں بدل رہی ہوں، مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے. اور اس طرح سے ایک ایک دن آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی. آپ واقعی پھر نکھریں گے. آج تک جو نہیں کر سکے نا، کروائے گا اللہ آپ سے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو اصل طریقے سے جان لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہی تو ہمارے اندر پھر خیر آتی ہے، اور آپ اس معرفت کے سفر میں اپنے آپ کو پھر تنہا محسوس نہیں کریں گے.